رخصت ہونے کے وقت ربیہ اور بدر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ مجاہد کی بیوی اپنے شوہر کو آنسوؤں اور سسکیوں کے بغیر رخصت کرنے کی عادی ہو چکی تھی۔ بدر نے خدا حافظ کہا، لیکن کسی نے برآمدے کی طرف کھلنے والے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہوئے آواز دی، ربیہ ربیہ۔ ربیہ نے آواز پہچان کر جواب دیا، آؤ اینجلا۔ اینجلا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی اور سہمی ہوئی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ بدر نے کہا، اینجلا، بشیر کل تک یہاں پہنچ جائے گا، وہ زخمیوں کو یہاں لا رہا ہے۔ اینجلا نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، میں نیچے سپاہیوں کا شور سن کر بیدار ہوئی تھی، معلوم ہوتا ہے آپ پھر کہیں جا رہے ہیں۔ بدر بن مغیرہ نے ربیہ کی طرف دیکھا اور خدا حافظ کہہ کر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ربیہ اور اینجلا دریچے میں کھڑی باہر جھانک رہی تھی۔ مجاہدین کی فوج قلعے سے نکل کر جنگل میں روپوش ہو چکی تھی، لیکن گھوڑوں کی ٹاپ ابھی تک سنائی دے رہی تھی۔ ٹاپ آہستہ آہستہ مدھم ہوتی گئی اور بالآخر فضا میں گم ہو کر رہ گئی۔ ربیہ اور اینجلا اب باہر جھانکنے کی بجائے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ساتھ کے کمرے میں ان کے بچے یوسف اور زبیدہ بھی اپنے اپنے بستر سے اٹھ کر دریچے کے ساتھ کھڑے تھے۔ سنہ شعور سے لے کر اب تک ان کے کانوں نے جس آواز کو دلچسپی کے ساتھ سنا تھا، وہ قلعے سے جانے والے اور قلعے کی طرف آنے والے گھوڑوں کی آواز تھی۔ قلعے کے چند کمرے زخمیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اینجلا اور ربیہ جو مرہم پٹی کا کام سیکھ چکی تھیں، طبیبوں اور جراحوں کا ہاتھ بٹا رہی تھیں۔ گزشتہ چند دن انہوں نے نہایت بے آرامی کی حالت میں گزارے تھے۔ مغربی محاذ سے آنے والے زخمیوں کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہو رہا تھا۔ اس قلعے کے علاوہ چند میل کے فاصلے پر ایک اور قلعے میں بھی زخمیوں کے علاج کا بندوبست کیا جا چکا تھا، اس لیے بشیر بن حسن کو دن میں ایک بار وہاں بھی جانا پڑتا۔ جنگ کے متعلق آئے دن تشویشناک خبریں آ رہی تھیں۔ مجاہدین دشمن کو کئی بار پیچھے ہٹا چکے تھے، لیکن ہر شکست کے بعد دشمن تازہ سپاہ میدان میں لا رہا تھا۔ یہ سرحدی عقاب کی پہلی جنگ تھی جس میں شہیدوں کی تعداد 1000 تک پہنچ چکی تھی۔ ایک دن الصبح محاذ جنگ سے آنے والے قاصد نے بشیر بن حسن کو یہ خوشخبری دی کہ مجاہدین فرڈیننڈ کی افواج کو شکست دینے کے بعد ان کا تعاقب کر رہے ہیں۔ قلعے میں فتح کا نعرہ بجایا گیا۔ آس پاس کی بستیوں اور فوجی چوکیوں میں رہنے والے لوگوں کے کان اس نعرے کے مفہوم سے آشنا تھے اور وہ اس کے جواب میں اپنی اپنی جگہ نعرے بجانے لگے۔ آن کی آن میں عقاب کی وادی کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک نعروں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہر بستی کے بچے، بوڑھوں اور عورتوں کی زبان پر اللہ اکبر کا نعرہ تھا۔ وہ لوگ جنہیں آئے دن زخمیوں اور شہیدوں کی تعداد میں اضافے کی خبریں سن کر جنگ کے نتائج کے بارے میں تشویش تھی، بارگاہ ایزدی میں تشکر کے آنسو پیش کر رہے تھے۔ قلعے کے اندر بعض زخمی فتح کی خبر سنتے ہی اپنے اپنے کمرے سے باہر نکل آئے، اور وہ زخمی جو چلنے کے قابل نہ تھے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ مرجھائے ہوئے چہروں پر زندگی کا خون دوڑ رہا تھا۔ سہمی ہوئی نگاہیں فخر اور غرور کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ قلعے کے پہرے دار زخمی مجاہدوں سے بغلگیر ہو رہے تھے۔ ربیہ اور اینجلا اپنے کمسن بچوں کے ساتھ بالائی منزل کی گیلری میں کھڑی مجاہدین کے پرجوش نعرے سن رہی تھی۔ قلعے کے چند کمرے زخمیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اینجلا اور ربیہ جو مرہم پٹی کا کام سیکھ چکی تھیں، طبیبوں اور جراحوں کا ہاتھ بٹا رہی تھیں۔ گزشتہ چند دن انہوں نے نہایت بے آرامی کی حالت میں گزارے تھے۔ مغربی محاذ سے آنے والے مجاہدین کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آس پاس کی بستیوں کے لوگ فتح کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے اس قلعے کا رخ کر رہے تھے۔ شام تک ان لوگوں کا تانتا بندھا رہا۔ بستیوں کے لوگ دیر تک اپنے محبوب رہنما کا انتظار کرتے رہے، لیکن جب رات ہوئی اور بدر بن مغیرہ کی آمد کے بارے میں کوئی اطلاع نہ ملی تو انہوں نے اپنے اپنے گھر کا رخ کیا۔ عشاء کی نماز کے بعد بشیر بن حسن مسجد سے نکل کر مریضوں کے کمرے کا رخ کر رہا تھا کہ قلعے کے باہر چند گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ بشیر رک کر دروازے کے باہر دیکھنے لگا۔ پہرے دار نے دروازہ کھولا اور 4 سوار اندر داخل ہوئے۔ ایک سوار اپنا گھوڑا روک کر پہرے دار سے مخاطب ہوا، بشیر بن حسن کہاں ہے؟ بشیر بن حسن سوار کی آواز پہچان کر آگے بڑھا اور بولا، ابو محسن میں یہاں ہوں۔ ابو محسن نے کہا، میں آپ کو لینے آیا ہوں، جلدی تیار ہو جائیے، بدر زخمی ہے۔ بشیر نے گھبرا کر سوال کیا، بدر زخمی ہے؟ کہاں ہے وہ؟ یہاں سے کوئی 8 کوس کے فاصلے پر وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اس لیے اسے ہم یہاں نہیں لا سکے۔ وہ ندی کے پل کے پاس بربریوں کی بستی میں ہے، میں ابھی آتا ہوں۔
بشیر یہ کہہ کر ادویات کا تھیلا لینے کے لیے بھاگا اور اب محسن نے سپاہیوں کو جو اس کے گرد جمع ہو رہے تھے تازہ دم گھوڑوں پر زینے ڈالنے کے لیے کہا۔ بدر بن مغیرہ بستی کے سردار کے مکان میں بستر پر پڑا تھا۔ اسے بستر پر لیٹے لیٹے 3 بار غش آ چکا تھا۔ کمرے میں منصور بن احمد کے چند آدمی اس کے بستر کے قریب کھڑے تھے۔ ان میں سے 2 وہ طبیب بھی تھے جو میدان جنگ سے اس کے ساتھ آئے تھے۔ وہ لوگ جنہیں کمرے سے باہر روکا گیا تھا رو رو کر اپنے محبوب رہنما کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ بدر بن مغیرہ کے بدن پر 7 زخم آئے تھے۔ زخمی ہونے کی حالت میں بھی اس نے کئی کوس تک بھاگتے ہوئے دشمن کا پیچھا کیا تھا اور اس کا بہت سا خون ضائع ہو چکا تھا۔ لوگ انتہائی بے قراری سے بشیر بن حسن کا انتظار کر رہے تھے۔ بدر بن مغیرہ نے 4تھی بار ہوش میں آ کر پانی مانگا۔ منصور نے اسے اپنے ہاتھ کا سہارا دے کر پانی پلایا۔ پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد بدر نے نحیف آواز میں کہا، مجھے قرآن سناؤ۔ ایک خوشالحان شخص نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔ مجاہد نے سرور میں آ کر آنکھیں بند کر لیں۔ طبیب نے آگے بڑھ کر نبض پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، لیکن بدر بن مغیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اب میں بے ہوش نہیں ہوں، یہ آواز مجھے جگایا کرتی ہے، سلایا نہیں کرتی۔ دور سے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور تھوڑی دیر بعد بشیر بن حسن تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ لوگ ادھر ادھر ہٹ گئے۔ بشیر کو دیکھ کر بدر کے مرجھائے ہوئے چہرے پر اچانک بشاشت آ گئی۔ بشیر نے آگے بڑھ کر اس کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا۔ بدر نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے طبیب کا خیر مقدم کیا اور کچھ دیر دروازے کی طرف دیکھنے کے بعد اس کی متلاشی نگاہیں بشیر کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ بشیر نے اس کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا، وہ ابو محسن کے ساتھ آ رہی ہیں، تھوڑی دیر تک پہنچ جائیں گی۔ بدر نے آنکھیں بند کر لیں۔ بشیر نے منصور اور 2 طبیبوں کے علاوہ سب کو کمرے سے باہر چلے جانے کے لیے کہا۔ جب وہ باہر نکل گئے تو اس نے طبیبوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ پھر بے ہوش ہو رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے تم نے خون بند کرنے میں تاخیر سے کام لیا۔ ایک طبیب نے جواب دیا، انہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی دشمن کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ بشیر نے اپنا تھیلا کھولا، ایک شیشی نکالی اور دوا پیالی میں ڈالنے کے بعد منصور کی طرف دیکھا۔ منصور نے اپنے ہاتھوں سے بدر کے سر کو سہارا دیا۔ بدر نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ بشیر نے دوا کی پیالی اس کے منہ کو لگاتے ہوئے کہا، پی لیجئے۔ بدر نے دوائی پینے کے بعد آنکھیں بند کر لی۔ منصور نے آہستہ سے اس کا سر تکیے پر رکھ دیا۔ بدر کے اشارے پر ایک طبیب نے شمعدان اٹھا کر بدر کے بستر کے قریب رکھ دیا۔ بشیر نے غور سے بدر کا چہرہ دیکھنے کے بعد کہا، یہ کسی زہر آلود ہتھیار سے زخمی ہوئے ہیں، میں تمام زخم دیکھنا چاہتا ہوں۔ بشیر بن حسن کے ساتھی یکے بعد دیگرے زخموں کی پٹیاں کھول رہے تھے اور وہ ہر زخم پر تازہ پھاہے رکھنے اور نئی پٹیاں باندھنے میں مصروف تھا۔ ابھی وہ اس کام سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ بستی کے باہر گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ بشیر نے منصور کی طرف دیکھا اور کہا کہ شاید ابو محسن ربیہ اور اینجلا کے ساتھ پہنچ گیا ہے، تم باہر جاؤ اور انہیں دوسرے کمرے میں ٹھہرنے کے لیے کہو، میں تھوڑی دیر میں انہیں بلا لوں گا۔ منصور باہر نکل گیا۔ مکان کے دوسرے کمرے میں ربیہ اور اینجلا کھڑی تھی۔ بستی کی عورتیں اور لڑکیاں ان کے گرد کھڑی تھیں۔ سب کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر دعائیں تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور بشیر نے اندر جھانکتے ہوئے ربیہ اور اینجلا کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ بشیر نے دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ بدر بن مغیرہ کے کمرے میں اب بشیر، ربیہ اور اینجلا کے سوا کوئی نہ تھا۔ یہ تینوں بستر کے گرد کھڑے تھے۔ بشیر نے بدر کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں نے زخموں پر پٹی باندھنے کے لیے انہیں خود بے ہوش کیا تھا، اب میں انہیں ہوش میں لانے کی دوا پلا چکا ہوں، اس کا اثر ہو رہا ہے۔ ربیہ خاموشی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ حس جس کا تعلق صرف دل سے ہے اسے تقدیر کے فیصلے سے آگاہ کر چکی تھی۔ امیدوں کا سہارا لینے کے باوجود اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ بدر نے چند بار کراہنے کے بعد آنکھیں کھولیں اور ربیہ اور اینجلا کی طرف دیکھنے کے بعد کہا، یوسف اور زبیدہ نہیں آئے؟ ربیہ نے کہا، میں نے انہیں اس وقت لانا مناسب نہیں سمجھا، خدا آپ کو صحت دے، وہ صبح کو پہنچ جائیں گے۔ بشیر نے اپنے تھیلے سے ایک اور دوا کی شیشی نکالی اور دوا پیالی میں ڈال دی۔ بدر نے نحیف آواز میں کہا،
बशीर अब इसकी ज़रूरत नहीं, मेरी मंजिल आ चुकी है। बशीर ने कहा, आप इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे, लीजिए। बद्र कहने लगा, मैं जानता हूँ मेरा तबीब बहुत ज़िद्दी है। ये कहते हुए बद्र ने लेटे हुए अपना मुंह खोल दिया। बशीर ने उसे दवा पिलाने के बाद एंजेला को हाथ से इशारा किया और ये दोनों दूसरे कमरे में चले गए। रबिया बद्र बिन मुगीरा के इशारे पर उसके करीब बैठ गई। बद्र ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, रबिया, मैंने तुम्हें आग की चिता के सामने मुस्कुराते हुए देखा था, लेकिन आज तुम मगमूम हो। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो तुम्हारे शाहर के शाया निशान न थी। मैंने पीठ पर कोई जख्म नहीं खाया। क़यामत के दिन तुम्हें मेरे लिए शर्मसार नहीं होना पड़ेगा। रबिया के होंठों से दर्द में डूबी हुई आवाज निकली, मेरे आका यूं ना कहिए, मुझे आप पर फख्र है। इन अल्फाज के साथ वो आंसू जिन्हें वो देर से रोकने की कोशिश कर रही थी बह निकले। बद्र ने कहा, तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में मैंने चंद बातें मंसूर को समझा दी हैं, वो तुम्हें मराकश पहुंचा देगा। दुश्मन इस शिकस्त के बाद देर तक आराम से नहीं बैठेगा। वो सर्दियां गुजर जाने के बाद शायद अपनी पूरी कुव्वत के साथ हमला कर दे। इस सूरत में मुमकिन है मुजाहिदीन को पीछे हटकर जंग लड़नी पड़े। ऐसी जंग में औरतों और बच्चों की हिफाजत का मसला बहुत नाजुक होता है। इसलिए मैंने मंसूर से कहा है कि वो तमाम औरतों और बच्चों को मराकश पहुंचा दे। रबिया ने कहा, नहीं, मैं हिजरत नहीं करूंगी। मुझे यकीन है खुदा आपको शिफा देगा, लेकिन अगर खुदा को ये मंजूर नहीं तो मुझे इस जमीन के कांटे जिन पर आपका खून गिरा है मराकश के फूलों से ज्यादा अजीज होंगे। बद्र ने कराहते हुए थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लीं और फिर रबिया की तरफ देखते हुए कहा, रबिया, मैंने एक मकसद के लिए अपने साथियों से कुर्बानी का मुतालबा किया था, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि मेरे साथियों के सामने सबसे बड़ा मसला मेरी बीवी और मेरे बेटे की हिफाजत करना होगा। वो पहाड़ों और जंगलों में लड़ने की बजाय मेरे घर के दरवाजे के सामने जाने देंगे। तुम्हारे मना करने पर भी वो यही करेंगे, लेकिन तुम्हारे मुतालिक वो मुतमईन होकर यकसुई से इस मकसद के लिए जंग जारी रखेंगे जिसके लिए मैंने तलवार उठाई थी। तुम अगर चाहो तो मराकश पहुंचकर भी उनके लिए बहुत कुछ कर सकोगी। यहाँ से औरतों और बच्चों को निकालने के लिए बहुत से जहाज भिजवाने की जरूरत है। इसके अलावा तुम अहले मराकश को मुहाजिर औरतों और बच्चों की मदद के लिए आमादा कर सकोगी। मुझे यकीन है कि मराकश के उमरा और सलातीन तुम्हारी आवाज पर लब्बैक कहेंगे। रबिया, तुम अगर इन लोगों की मदद के लिए कोई फौज ना भिजवा सको तो भी तुम्हारी तरफ से ये काफी है कि तुम मेरे उन रफीकों के यतीम बच्चों और बेवाओं को अपने साथ किसी महफूज मकाम पर ले जाओ जो गुज़श्ता जंगों में शहीद हो चुके हैं। तुम उनकी परवरिश करो। उन यतीम बच्चों को इस काबिल बनाओ कि वो बड़े होकर जिहाद में हिस्सा ले सकें। मुमकिन है कि उनमें से ही कोई तारिक या अब्दुर्रहमान निकल आए। रबिया ने कहा, मैं आपके हुक्म की तामील करूंगी, ये मेरी ख्वाहिश है, हुक्म नहीं। रबिया कहने लगी, आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। बद्र ने कहा, यूसुफ को इस काबिल बनाना कि वो असलाफ का नाम रोशन कर सके। रबिया ने आबदीदा होकर कहा, यूसुफ आपके नाम को धब्बा नहीं लगाएगा। बद्र ने सवाल किया, लेकिन क्या? रबिया कहने लगी, यूसुफ को अभी चंद बरस आपके यानी अपने बाप के साए की जरूरत है। मुझे यकीन है खुदा उसे आपके साए से महरूम नहीं करेगा। आप जिंदा रहेंगे, कौम को आपकी जरूरत है। रबिया अब फूट फूट कर रो रही थी। बशीर बिन हसन और एंजेला कमरे में दाखिल हुए। रबिया अपने आंसू पोंछती हुई खड़ी हो गई और बोली, मुझे माफ कीजिए। बद्र ने एक मगमूम मुस्कुराहट के साथ आंखें बंद कर लीं। सुबह तक बद्र बिन मुगीरा को कई बार गश आया। गिरदोनवाह की बस्तियों के हजारों लोग उस मकान को घेरा डाले हुए थे। सिपाहियों के काफिलों के साथ यूसुफ और जुबैदा भी पहुंच गए। तुलुए आफ्ताब से थोड़ी देर पहले बद्र बिन मुगीरा ने अपने तीमारदारों पर आखिरी निगाह डालने के बाद आंखें बंद कर लीं और नहीफ आवाज में कहा, मंसूर, मैं अपना अधूरा काम तुम्हें सौंपता हूँ। तुम उस वक्त तक दुश्मन की सारी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल रखो जब तक बाकी मुल्क के मुसलमान मराकश नहीं पहुंच जाते। अगर तुमने हथियार डाल दिए तो दुश्मन चारों तरफ से मुतमईन होकर अपनी सारी कुव्वत मुसलमानों को तहतेक करने में सर्फ कर देगा। बशीर, मराकश में यहाँ के यतीम बच्चों और बेवाओं के लिए जाय पनाह तलाश करने का काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ। तुम्हारी यहाँ भी ज़रूरत होगी, लेकिन यह काम बहुत ज़रूरी है। अबू मोहसिन, मुझे यकीन है कि तुम्हारी रफ़ाक़त में मंसूर ये महसूस नहीं करेगा कि वो अकेला है। मेरा वक्त आ चुका है, मेरी मंजिल मुझे दिखाई दे रही है।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आखिरी चंद अल्फाज बार बार दोहराने के बाद बद्र बिन मुगीरा देर तक बार बार कलिमा शहादत पढ़ता रहा। उसकी आवाज नहीफ होती गई, यहाँ तक कि उसके होंठ हिल रहे थे लेकिन आवाज नहीं थी। तीमारदार ये समझ रहे थे कि वो सो रहा है। तबीबों का ये ख्याल था कि वो बेहोश हो चुका है। बशीर बिन हसन ने आखिरी बार उसकी नब्ज पर हाथ रखा, फिर उसकी आंखें खोल कर देखीं और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर सर झुका दिया। 2 माह बाद चंद कश्तियां जिन पर औरतें और बच्चे सवार थे उंदलस के साहिल से मराकश का रुख कर रही थीं। एक कश्ती में बशीर बिन हसन के साथ रबिया, एंजेला, यूसुफ और जुबैदा सवार थे। उफ़ुक़े मशरिक़ से आफताब नमूदार हो रहा था। ये वही आफताब था जिसने उंदलस के साहिल पर गाज़ियाने इस्लाम का पहला सफ़ीना देखा था। ये वही आफताब था जिसने करीबन 800 बरस तक हैरत व इस्तेजाब से इस्लामियाने उंदलस के उरूज की शानदार मनाजिल देखी थी। ये वही आसमान था जिसके वसी सीने पर तारिक और अब्दुर्रहमान के जानशीनों की सतवत व इक़बाल की दास्तानें नक्श थीं। ये वही समंदर था जिसकी लहरें मुजाहिदों के समंदे शौक के लिए ताज़ियाने का काम दिया करती थी। लेकिन आज ये आसमान, ये समंदर और ये सूरज उस कौम की बेटियों और बच्चों की निगाहों में बेबसी के आंसू देख रहे थे जिसके शहीदों ने अपने खून के छींटों से उंदलस की खाक के जर्रों को दिलफरेबी और रानाई अता की थी। इनकलाबात ज़माना के ये खामोश तमाशाई वक्त का दामन थाम कर ये पूछ रहे थे, क्या ये वही कौम है जिसका खून अलहमरा के सुर्ख पत्थरों में झलकता है? रबिया कश्ती के एक कोने में खड़ी उंदलस के साहिल की आखिरी झलक देख रही थी। उसकी आंखों के सामने आंसुओं के पर्दे हायल हो रहे थे। यूसुफ ने आगे बढ़कर कहा, अम्मी, जुबैदा कहती है खालू जान हमें मराकश छोड़कर वापस आ जाएंगे। हाँ बेटा, रबिया ने उसकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया। यूसुफ थोड़ी देर सोचने के बाद फिर बोला, अम्मी जान मैं भी उनके साथ वापस आ जाऊंगा। रबिया ने अपने बेटे के सर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। अम्मी, मैं बहुत जल्द बड़ा हो जाऊंगा, मैं जहाजरान बनूंगा। आप कहती थी मराकश में सब मुसलमान हैं, मैं उन सबको जहाज़ों पर सवार करके उंदलुस ले जाऊंगा और हम दुश्मन को अपने मुल्क से निकाल देंगे। अम्मी, आप कहती हैं कि जब तारिक यहाँ आया था तो उसके साथ ज्यादा मुसलमान नहीं थे, फिर भी उन्हें फतह हुई। जब एक मुसलमान 10 काफिरों से लड़ सकता है तो गरनाता से हजारों मुसलमान ये मुल्क छोड़कर क्यों चले गए हैं? आप कहती हैं कि कुर्तबा और अशबेलिया और दूसरे शहरों से भी लाखों मुसलमान मराकश चले गए हैं, वो इकट्ठे होकर लड़े क्यों नहीं? रबिया कहने लगी, बेटा, तारिक के साथियों के पास ईमान था, लेकिन इन लोगों का ईमान कमजोर है। वो मौत को एक खेल समझते थे और ये मौत से डरते हैं। उस जमाने में एक अदना मुसलमान भी गद्दारी नहीं करता था और अब बड़े बड़े लोग गद्दार हैं। रबिया से चंद कदम दूर जुबैदा एंजेला से कह रही थी, अम्मी, यूसुफ कहता है कि मैं जहाज का कप्तान बनूंगा और मराकश से एक बहुत बड़ी फौज लेकर उंदलस जाऊंगा। हाँ बेटी, यूसुफ दुरुस्त कहता है। तो अम्मी जान, मैं भी उसके साथ जाऊंगी। तुम उसके साथ जाकर क्या करोगी बेटी? मैं जख्मियों की मरहम पट्टी किया करूंगी। अम्मी जान, मैं तीर चलाना भी सीख लूंगी। अच्छा बेटी। कश्ती के दूसरे कोने पर उसी बेड़े का मराकशी कप्तान बशीर बिन हसन से बातें कर रहा था। बद्र बिन मुगीरा की आखिरी फतह और शहादत के मुतालिक चंद सवालात पूछने के बाद कप्तान ने सवाल किया, आप ये जंग कब तक जारी रखेंगे? बशीर बिन हसन ने जवाब दिया, जब तक हमारी रगों में खून दौड़ता रहेगा, हमारे दिलों में शहादत की तमन्ना बाकी रहेगी। कप्तान ने कहा, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन क्या आप ये नहीं सोचते कि आपकी जंग उंदलुस में रहे सहे मुसलमानों की मुश्किलात में इजाफा कर रही है? नहीं, बल्कि हम ये सोचते हैं कि जब हमारी तलवारें न्याम में चली जाएंगी तो जुल्म के हाथ उन पर ज्यादा सख्ती से उठेंगे। कप्तान कहने लगा, लेकिन आपके मुट्ठी भर मुजाहिदीन की जंग का अंजाम क्या होगा? बशीर बिन हसन ने जवाब दिया, मुजाहिदीन की जंग के 2 ही अंजाम हो सकते हैं, फतह या शहादत। कप्तान कहने लगा, मेरे ख्याल में आपके लिए फतह की निस्बत शहादत के इम्कानात ज्यादा हैं। बशीर बिन हसन ने जवाब दिया, तो भी हम खसारे में नहीं रहेंगे। उंदलुस में मुसलमानों की तारीख का जो बाब हमारे खून से लिखा जाएगा वो उस बाब से मुख्तलिफ होगा जो अहले गरनाता अपनी बेकसी के आंसुओं से लिखा जाए। आने वाली नस्लें इसे पढ़कर शर्म से अपनी गर्दनें नहीं झुकाएंगी। हमारे मुकद्दर में जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी नहीं होगी। कप्तान ने कहा,
اگر قدرت کو ہماری بہتری مقصود ہوتی تو غرناطہ میں موسیٰ جیسے جلیل القدر مجاہد کو ناکامی کا منہ دیکھنا نہ پڑتا، اور اس کے بعد مجاہدین کی رہی سہی جماعت بدر بن مغیرہ کی قیادت سے محروم نہ ہوتی۔ بشیر نے برہم ہو کر کہا، کون کہتا ہے موسیٰ اپنے مقصد میں ناکام رہا؟ اہل غرناطہ کی شکست موسیٰ کی شکست نہیں تھی، یہ ان غداروں اور ملت فروشوں کی شکست تھی جنہوں نے عزت کی موت پر ذلت اور غلامی کی زندگی کو ترجیح دی۔ یہ ابو عبداللہ کی شکست تھی، یہ ان عمراء اور علماء کی شکست تھی جنہوں نے اس دنیا میں چند دن زندہ رہنے کے لیے دائمی ذلت اور رسوائی قبول کر لی ہے۔ موسیٰ ایک مومن تھا، وہ مومن کی زندگی جیا اور مومن کی موت مرا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قدرت کو ہماری بہتری مقصود نہیں تو بھی آپ غلطی پر ہیں۔ قدرت نے اندلس کے مسلمانوں کی ایک قلیل تعداد پر صدیوں تک انعامات کی بارش کی ہے۔ ہم نے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کو شکست دی، کیا یہ قدرت کا انعام نہیں کہ عقاب کی وادی میں مٹھی بھر مجاہدین برسوں سے وحشت اور بربریت کا سیلاب روکے ہوئے ہیں؟ کیا یہ قدرت کا انعام نہیں کہ اس نے ایک ایسی قوم کو جس کا اجتماعی اخلاق اور کردار فنا ہو چکا تھا ایک بار پھر صراط مستقیم پر گامزن ہونے کا موقع دینے کے لیے بدر اور موسیٰ جیسے رہنما عطا کیے؟ قوم اگر ایسے لوگوں کے ساتھ غداری کرتی ہے تو اس میں قدرت کا کیا قصور؟ قوم میں آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو ہمت ہارنا اور مایوس ہونا نہیں جانتے۔ یہ لوگ اندلس میں قوم کا آخری مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ صرف اندلس کے مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آؤ کفر اور اسلام کی جنگ میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ ان لوگوں کی آواز آخری دم تک مراکش، مصر، ترکستان اور دوسرے ممالک کے مسلمانوں کو جھنجھوڑتی رہے گی۔ یہ لوگ اس امید پر لڑتے رہیں گے کہ کسی دن ان کے بھائی غفلت سے بیدار ہو جائیں گے، کسی دن کوئی مجاہد ان کی مدد کے لیے پہنچے گا، اور اگر عالم اسلام کو ہوش نہ آیا تو تب بھی اندلس میں مسلمانوں کی مکمل تباہی کی ذمہ داری ان مجاہدین پر عائد نہیں ہوگی جو اپنے خون سے تاریخ عالم کے صفحات پر یہ لکھ جائیں گے کہ جب ساری دنیا کے مسلمان سو رہے تھے، اندلس کے ایک گوشے میں یہ چند سرفروش حرم کی پاسبانی کر رہے تھے۔ کپتان نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، کیا میں آپ کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہوں؟ بشیر بن حسن نے جواب دیا، آپ کو میری اجازت کی ضرورت نہیں، اپنے دل سے مشورہ کیجئے۔ کپتان کہنے لگا، میں اپنے دل سے مشورہ کر چکا ہوں۔ مجاہدین اپنے نئے رہنما منصور بن احمد کی قیادت میں کئی برس لڑتے رہے۔ عقاب کی وادی مدت تک ان کے خون سے لالازار ہوتی رہی۔ بارہا ان کی تلواریں وحشت اور بربریت کے سیلاب کے سامنے سد سکندری ثابت ہوئیں۔ کبھی کبھی اس سیلاب کی شدت کے سامنے انہیں پیچھے ہٹنا پڑا، اور کبھی سیلاب کی لہریں عزم و ہمت کی ان چٹانوں سے ٹکرا کر پیچھے ہٹ جاتی۔ لیکن عالم اسلام سویا رہا۔ مراکش کا مسلمان اپنے ریگزاروں میں خوش تھا، مصر کا مسلمان نیل کے ساحل پر سو رہا تھا، ترک قسطنطنیہ کی دیواروں کے سائے میں اونگ رہے تھے، عرب اپنے نخلستانوں میں مست تھے، اور ہندوستان کے مسلمان تاجدار اپنے عشرت قدے تعمیر کرنے میں مصروف تھے۔ یہ لوگ برسوں تک شمشیر بکف رہے، لیکن مراکش سے کوئی یوسف بن تاشفین، مصر سے کوئی صلاح الدین ایوبی، ترکستان سے کوئی ملک شاہ، عرب سے کوئی محمد بن قاسم، اور افغانستان سے کوئی محمود غزنوی ان کی مدد کے لیے نہ پہنچا۔ اندلس کی خاک شہیدوں کے خون سے سیراب ہوتی رہی، اور جبل الطارق کی چٹانیں جنوب اور مشرق سے آنے والے سفینوں کا انتظار کرتی رہیں جب تک منصور اور ان کے ساتھی برسر پیکار رہے۔ باقی اندلس کے مسلمانوں کے لیے ہجرت کے راستے تھوڑے بہت کھلے رہے۔ مجاہدین کی تعداد رفتہ رفتہ کم ہوتی گئی، تاہم انہوں نے 3 نسلوں تک جنگ جاری رکھی۔ یہ جنگ اس وقت ختم ہوئی جب مجاہدوں کی رگوں سے خون کا آخری قطرہ بہہ چکا تھا۔ تلوار نے اس وقت اپنی بے بسی کا اعتراف کیا جب اسے اٹھانے والے ہاتھ کٹ چکے تھے۔ اس کے بعد بربریت کا طوفان اپنی تازہ قوتوں اور نئے ارادوں کے ساتھ اٹھا۔ اندلس میں باقی مسلمانوں کے لیے آگ، خون، آنسوؤں اور آہوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اندلس کے مسلمانوں پر کیا گزری، ان میں سے کتنے لاکھ تھے جنہیں ملک بدر کرنے سے پہلے ان کے نابالغ بچے ان سے چھین لیے گئے، کتنے ہزار تھے جنہیں آگ میں زندہ جلایا گیا، کتنے تھے جنہیں بدترین اذیتیں دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا، ان عورتوں کی تعداد کیا تھی جنہیں درے مار مار کر ہلاک کیا گیا۔ تاریخ ہمیں ان تمام سوالات کا جواب دیتی ہے، لیکن ہمیں ان المناک واقعات کی تفصیل جاننے کے لیے تاریخ کی ورق کردانی کی ضرورت نہیں۔
ہم حال کے آئینے میں ماضی کا عکس دیکھ سکتے ہیں۔ اندلس میں 800 برس کی حکومت کے بعد آج ایک مسلمان بھی دکھائی نہیں دیتا۔ قرطبہ، غرناطہ اور اشبیلیہ کی مساجد آج بھی وہاں موجود ہیں، لیکن وہاں اذان دینے والی زبانیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی ہیں۔ غرناطہ کے اکابر کی غلطی چند افراد تک محدود نہیں رہی، یہ ایک قوم کا اجتماعی گناہ ثابت ہوئی، اور آج الحمرا کی دیواریں زبان حال سے یہ کہہ رہی ہیں کہ قدرت کسی قوم کے اجتماعی گناہ کو معاف نہیں کرتی۔